السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے تاریخ انسانی میں گزرے ایک ایسے کردار کی جس نے صحرائے عرب کے بکھرے ہوئے قبائل کو متحد کیا اور ان کے ذریعے طاقتور رومن ایمپائر کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا نام تھا معاویہ۔ نہیں دوستو، یہاں حضرت امیر معاویہ کی بات نہیں ہو رہی جو ایک صحابی رسول تھے اور بعد ازاں امتی مسلمہ کے خلیفہ بنی، بلکہ یہ ایک ایسی ملکہ کی داستان ہے جو سرزمین عرب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کئی سو سال پہلے گزری تھی، اور ان کا نام بھی معاویہ ہی تھا۔ یہ ملکہ جس قدر حسین و خوبصورت تھی، اس کی بہادری اور جرأت مندی بھی اتنی ہی مشہور ہے۔ معاویہ نامی اس عورت نے رومن ایمپائر کو کئی شکستوں سے دوچار کیا اور سرزمین شام سے لے کر مصر تک کے تمام حصے اس کے قبضے میں آ گئی۔ اس ملکہ کی فتوحات کی کہانیاں عرب کی دور دراز علاقوں اور قصبوں میں آج بھی سنی اور سنائی جاتی ہیں۔ صحرائے عرب کا وسیع و عریض علاقہ جو سینکڑوں قبائل کی آماج گاہ رہا ہے، یہاں ہر دور اور ہر قبیلے میں مختلف ہیرو پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن عرب کے ان ریگزاروں میں لاتعداد جنگجوؤں کی کہانیاں فراموش کر دی گئیں، سوائے کچھ طاقتور ترین کہانیوں کے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد آج بھی زبان زدِ عام ہیں۔ ان میں سے ایک کہانی قبیلہ تنوخ کی سردار معاویہ کی بھی ہے، جو اپنے دور کی سب سے بڑی جنگجو اور میدانی جنگ کی سورما تسلیم کی جاتی تھی۔ اس کے لشکروں کی دہشت مغربی یورپ کے علاقوں تک بیٹھی ہوئی تھی۔ دوستو، یہ 4 صدی عیسوی کا ذکر ہے کہ جب معاویہ کا باپ اپنی کسی غلطی کی بنا پر اپنے ہی قبیلے کی جانب سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یوں یہ آدمی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مختلف ویرانوں کی خاک چھانتا ہوا شمالی عرب کے ان علاقوں میں پہنچا جہاں تنوخ نامی قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا سردار الحواری ایک انتہائی طاقتور آدمی تھا۔ جب اس نے اس قافلے میں شامل ایک انتہائی حسین و جمیل دوشیزہ کو دیکھا تو وہ اس پر فدا ہو گیا اور اسے اپنی ملکہ بنانے کی پیشکش کی۔ اس لاوارث خاندان کو تو ویسے بھی سر چھپانے کے لیے ایک صاحبان کی تلاش تھی، اس لیے یہ شادی پایۂ تکمیل تک پہنچی اور معاویہ نامی یہ بے سامان و بے آسرا لڑکی قبیلہ تنوخ کی ملکہ بن بیٹھی۔ کچھ عرصہ معاویہ نے اپنے شوہر الحواری کے ساتھ اس قبیلے پر حکومت کی، لیکن 375 عیسوی میں جب اس کا شوہر الحواری اس دنیا سے رخصت ہوا تب اس کا کوئی وارث نہ تھا، اس لیے قبیلہ تنوخ کی حکومت معاویہ نامی اس لڑکی کے ہاتھوں میں آ گئی۔ ابتدا میں تو یہ ملکہ اپنے شوہر کی طرح رومن حکومت کی باج گزار رہی، لیکن بعد میں اس کے اور رومن حکمران ویلن کے درمیان تلخیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ ان تلخیوں کی وجہ مذہب بتایا جاتا ہے۔ مورخین کے مطابق موزس نامی ایک راہب اس بستی میں وارد ہوا۔ اس کے اعلیٰ اخلاق اور اوصاف سے متاثر ہو کر اس ملکہ یعنی معاویہ نے مسیحیت قبول کر لی اور اس راہب کو اپنے علاقے کا بشپ منتخب کر لیا۔ رومن بادشاہ ویلن کو ملکہ معاویہ کی یہ حرکت بالکل پسند نہ آئی، کیونکہ وہ اس علاقے پر ایک مقامی پادری نہیں بلکہ ایک رومن نسل بشپ تعینات کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس قدر بڑا کہ رومن بادشاہ ویلن نے قبیلہ تنوخ پر فوج کشی کر دی۔ شہر حلب اس وقت ملکہ معاویہ اور قبیلہ تنوخ کا دارالحکومت تھا۔ معاویہ نے غیر معمولی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے قلعہ بند ہو کر لڑنے کے بجائے شہر حلب چھوڑ دیا اور عرب کے صحراؤں میں نکل آئی، جہاں اس نے مختلف عرب قبائل کو اپنے ساتھ ملایا۔ چونکہ رومن لشکر ان عرب قبائل کے مقابلے میں کافی بڑا تھا، اس لیے معاویہ نے ابتدا میں گوریلا جنگیں لڑیں اور چھوٹے چھوٹے دستوں کی مدد سے رومن فوج پر جا بجا حملے کیے، جس میں اسے خاطر خواہ کامیابیاں ملیں۔ پھر جب اس کے لشکر کی تعداد کافی حد تک بڑھ گئی تو اس نے رومن لشکر کو سرزمین شام سے لے کر مصر تک کے علاقوں میں شکست دی اور یہ تمام علاقہ اس ملکہ کے قبضے میں آ گیا۔ رومن سیزر جب اس ملکہ کے سامنے بے بس ہو چکا تو اس نے عرب کی ملکہ معاویہ سے صلح کی درخواست کی اور اس معاہدے کو مضبوط بنانے کے لیے ملکہ معاویہ نے اپنی بیٹی کی شادی رومی جرنیل وکٹر سے کر دی۔ یوں ملکہ معاویہ فلسطین و مصر سمیت
اس تمام خطے کی خود مختار حکمران بن بیٹھی۔ کچھ عرصے بعد جب یورپ میں گوتھ نامی قوم نے رومن ایمپائر پر یلغار کر کے اسے مکمل طور پر بے بس کر رکھا تھا، تب ملکہ معاویہ ہی نے اپنی سخت جان لشکر کی مدد سے رومن ایمپائر کو اس مسئلے سے چھٹکارا فراہم کیا۔ لیکن اس ملکہ کی موت کے بعد رومن ایمپائر نے قبیلہ تنوخ کے ساتھ بد عہدی کی اور شمالی عرب کے دیگر قبائل کے ساتھ ہاتھ ملا کر انہیں اس علاقے کی حکومت سے محروم کر دیا گیا۔ دوستو، رومی اور فارسی حکومتوں کی جانب سے مختلف قبائل کو استعمال کر کے انہیں دھوکہ دینے کا یہ عمل اسلام کی آمد تک جاری رہا۔ پھر جب عرب میں ظہور اسلام ہوا اور اس کے تمام قبائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم تلے جمع ہو گئی، تب مسلمانوں نے نہ صرف رومن حکومت کو ایک مخصوص دائرے تک محدود کر دیا، بلکہ سلطنت فارس کا نام و نشان تک دنیا کے نقشے پر باقی نہ رہا۔ معاویہ نامی یہ ملکہ آج بھی سرزمین عرب کی قومی ہیروز میں شمار کی جاتی ہے، جس نے اپنی عزم و حوصلے اور تدبیر کے ذریعے خود سے کہیں بڑے دشمن کو عربوں کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔